ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں ایک لڑکے نے اپنے مالک کو قتل کر دیا۔ معاملہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا تو حضرت عمر نے لڑکے سے قتل کی وجہ پوچھی تو لڑکے نے کہا کہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ اس قسم کا پہلا مقدمہ تھا۔ حضرت عمر نے کیس حضرت علی کے پاس بھیجا تو حضرت علی نے بات سن کر فرمایا کہ آپ میرے پاس تیسرے دن آنا، آپ کا فیصلہ کروں گا۔ تیسرا دن آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کے مالک کی قبر کھودو۔ قبر کھودی گئی تو اس کے مالک کی قبر میں اس کی میت نہیں تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لڑکا سچا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اقدس ہے کہ جو مرد کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے تو اللہ اس کو تیسرے دن قبر سے اٹھا کر لوط علیہ السلام کی قوم میں ڈال دیتا ہے۔ ایک چڑیا نے خدا سے شکایت کی، میرے اللہ بڑی مشکل سے گھونسلہ بنایا تھا، تو نے طوفان بھیج دیا اور میرا گھونسلہ ٹوٹ گیا۔ آواز قدرت آئی، تیری آنکھ لگ گئی اور تیرے گھونسلے میں سانپ آیا تھا تجھے کھانے کے لیے، اس وجہ سے طوفان بھیجا گیا تاکہ تم جاگ جاؤ اور تمہاری جان محفوظ رہے۔ انسان کی زندگی میں نہ جانے کتنی مشکلات اور پریشانیاں آتی ہیں، جس کی وجہ سے بعض اوقات اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتا ہے، حالانکہ انسان کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کام میں اللہ تعالیٰ کی کون سی حکمت اور مصلحت چھپی ہوئی ہے۔ بے شک اللہ جو جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے۔ اپنی تقدیر کا ہر فیصلہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں دے دو، اس سے دعا تو کرو پر ضد نہ کرو، کیونکہ جب تم اللہ پاک پہ اپنی زندگی کا ہر فیصلہ چھوڑتے ہو تو اللہ پاک بھی وہی کرتا ہے جو تمہارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا کہ تم اپنی رضا اللہ پاک کی رضا میں شامل کرو، پھر دیکھنا وہ کس طرح اپنی رضا تمہاری رضا میں شامل کرتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔